امام الغیرت سراپائے غیرت اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا ولا هم يحزنون. وفي مقام آخر أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کی سارے پیر کامل کامل آلہ رہنما. اٹھ فریدہ ستیا تو جھاڑو دے مسید تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. الف یک لگی وچ سینے دے سینہ تپ کے مانگ تندور ہویا. کچھ لوکاں دے آنتانیاں نے مار دیتا کچھ سجنے اکھاں تو دور ہویا. ایک شیشہ لیا سیار وکھن لئی وہی زمین تے ڈگ کے چور ہویا. بلے شاہوں کی ہس کے یار منا لیندے ساڈا رونا مینا منظور ہویا. اونچیاں لمیاں لال کھجوراں تے پتر جناں دے ساوے جس دم دیئے سانگے سانوں وہ دمنا نظری آوے. گلیاں سنج اجاڑ دسن تے بیڑا کھاون آوے. کی وسنا اتھے یار فریدا جتھے یار نہ نظری آوے. لا يمكن الثناء كما كان حقه وعدد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ذوق شوق نہ محبت نہ بابا زبرت محبت نہ پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ. سچے سنیاں تے راضی ہے خدا.
فرمانا اللہ جل شان مجیبہ کا مقدس معظم بارگاہ کے اندر التجا اور فریاد ہے رب خالق کائنات صدقہ محبوب دو جہان دے پاک مقدس جوڑے اللہ میرا مالک ذکر اولیاء صحیح معنی نال بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستان گرامی گزشتہ جماعت المبارک دے جناب سیدی و مرشدی ولی کامل مرد قلندر صوفی باصفا آل نبی اولاد علی حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دا ذکر خیر جناب دی گوشت دلار کی طرح اور اس مہینے کے اندر حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن جامی عاشق رسول اونا دا وصال ہویا۔ میرا ذہن دا آپ دا ہی ذکر کرنا سی لیکن بابا جی موجود نے انہاں دے حکم دی تعمیل کردے آیا، انہاں دی سفید ریش دا حیا کردے آیا۔ انہاں نے حکم فرمایا کہ قاری صاحب میری انہاں دی پہلی ملاقات سے پچھلے جمعے اور بابا جی نے حکم کیتا کہ قاری صاحب تسی بابا فرید الدین سرکار دی شان سنانی حق فرید یا فرید اور ذکر انشاءاللہ العزیز خوش نصیبی بھی ہے اور خوش قسمتی بھی ہوئے گی کہ جڑا اگلا جمعہ آ رہا ہے نا وہ میرے محبوب دی آمد مبارک دا پہلا دن جمعہ شریف ہی ہے اور یکم ربیع الاول ہوئے گی اور جمعہ شریف ہوئے گا اور میں انشاءاللہ العزیز حضرت عبد الرحمن جامی سرکار دا ہی ذکر اگلے جمعے کراں گا اور اس دے نال نال انشاءاللہ العزیز اج اس دور دے عاشق رسول جڑے 4 منٹ آگے جے کھڑے رہنے انشاءاللہ وہ بھی اگلے جمعے تے تشریف لے آن گے تو انہوں دی زیارتاں بھی کرواواں گے۔ عاشق کا ذکر ہوئے گا، عاشق سامنے بیٹھا ہوئے گل پھیری خبری ہے جس طرح سندھ وچوں تشریف لے آئے سن غازی محمد بنا ٹانی صاحب تو اس وقت بھی جمعہ سی تو جمعے والے دن میری شادی سی، شادی کے موقع تے غازی صاحب کو بلایا گیا برکت کے طور تے تو جمعے تے لوگوں نے زیارت بھی کرائی تو انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ تے غازی اسلام غازی محمد انصر حسین چشتی منڈی احمد آباد والے کہ جنہاں نے شیعہ کے مقابلے کے اندر 4 منٹ آگے جے کھڑے رہے آگے نے انہوں دا وال بھی نہیں ساڑیا۔ وہ فقیر وہ سادہ درویش بندہ لیکن ایہو جا کام جو رب لین دیا گے رب سونا ایہو جے لوگ چندا ہے یا غازی المدین ورگے تاجدار میرا رب چندا ہے۔ انشاءاللہ ایک اللہ بات اللہ نے فضل کرنا انشاءاللہ اگلے جمعہ شریف دے میں جناب دے سامنے انشاءاللہ پوری تحقیق اور پورے مفصل طریقے سے انشاءاللہ بیان ہو گیا۔ تو دوستان گرامی بابا فرید الدین مسعود بن شکر پاک پتن دی سرزمین دا بے تاجدار بادشاہ جڑے چشتیاں دے سردار رہبر تے رہنما جنہاں دے در تو اج تک کوئی خالی نہیں مڑیا، جنہاں دے در تو اج تک کوئی خالی نہیں مڑیا۔ اگر کوئی خالی آیا ہے نا انہوں منگل دا ول نہیں آیا۔ بابا فرید ایسا دارے ساڑھے مذہب کے اندر جتنے بھی اولیاء نے ایسا پاک در نے کہ انہوں نے درد کوئی خالی نہیں مڑتا۔ اگر کوئی خالی آ جاوے انہوں پھر منگل دا ول نہیں آیا۔ اگر منگل دا ول ہوئے منگیا پھر اگر خواجہ معین الدین چشتی نے داتا صاحب کو ہوئے تو پھر داتا نے ایسا رنگ لایا ایک نگاہ 90 لاکھ رو کلمہ پڑھایا ہے۔ تو میرے بابا فرید دے دربار تو اگر منگیا ہوئے خواجہ نظام الدین اولیاء نے پھر اللہ نے ایسا کرو فرمایا نظام الدین نے نظام الدین جنہوں نگاہ کردہ اللہ دا ولی بنا چھڑتا ہے۔ جیڑا بابا فرید پاک دے در دے چلا گیا خالی نہیں مڑیا۔
دوستان گرامی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار دا ذکر خیر، آپ دی شان، آپ دا مقام بہت بڑا برائے، آپ نے دروازے دے، آپ نے مزار مبارک دے ایک بہشتی دروازہ بنے ہیں، سال بعد وہ دروازہ کھلتا ہے، لوگ اس دروازے جو گزر گئے، لیکن اج ہون دے زمانے دے اندر جڑا میں دیکھیا ایسا جڑا دیکھیا ہے نا، وہ لوگاں نے اس دروازے کو تماشا بنایا ہے۔ کی بنا، کس وجہ تو کہ سارا سال گناہ کرنگے، نماز دے قریب نہیں جانا، روزے دے قریب نہیں جانا، حرام حلال دی تمیز نہیں کرنی، جائز ناجائز دی تمیز نہیں کرنی، پاکی ناپاکی دی تمیز نہیں ہے، بالکل بھی شعور نہیں۔ سال بعد بہشتی دروازہ ٹپ کے آکھنا کہ میں جنتی ہو گیا، اگلا سال پھر رج کے گناہ کر دے، پھر ٹپ دے۔ لیکن جو محدثین، جو علماء، جو صوفیاء فرماتے ہیں کہ اے بابا فرید دے دربار تو برکت لب دیئے، جنت اللہ دے دروازے تو لب دیئے۔ اگر لب دیئے، اگر بندہ رب دا دروازہ چھڑ کے کہ بابا فرید دے دروازے تو جنت لین دوڑے، کہ بابا فرید بھی اگر چھلر مارے گا، بابا دے پترہ جتوں مینوں جنت ملی ہے، اس دروازے تو چھڑ کے بیٹھا ہے، میرے رب دی بارگاہ دے اندر ہوا سارے دن سجدہ کر، اللہ دی بارگاہ دے اندر یا جتوں مینوں سارا کچھ ملیا ہے، جس وقت رب دی بارگاہ جا کے چکے گا، پھر ایتھے دروازے تے لگدا جاوے گا، جنت دی مہر لگ جائے گی، ان تو ہی پہلی لگ جائے گی۔ اگر کوئی کما پیشی رہ گئی، میں فرید دے دربار دے آوے گا، میرا رب پھر وزیر پکیا موڑا لا دے گا۔ اسی کا ڈرامہ بنایا ہے، دروازے نو ڈرامہ بنایا ہے، یقین کر کے جانا، جانی شرابی بندہ ہے یار، اتھا جو کر رہا ہے، میں اپنے میں کنیا نہ سنیا ہے، اسی لین کے لگ گئے، برکت حاصل کرنے واسطے کہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ تو جس وقت لین کے لگے تو نیت کی سی، جس وقت لین کے لگے یقین کر کے جانا، ایک تو اس طرح لگاؤ کہ جس طرح پہنچیاں چاہو گے نا، ایک تو تک لمبی لین تو سی لگ گئے، 10-15 دوست اسی لگے، میرے دل کی طرف سی کہ سونیا آج تیرے اس در کے لنگر لگے ہیں، اس نیت نہ نہیں کہ اللہ جنت دے دے، جنت سونے رب دے دروازے تو ملنی ہے، صرف ایک نیت رکھ کے کہ سونیا اے تیرے اس دروازے دی برکت دے نال اللہ پاک نے مینوں اپنے محبوب دا روزہ بخا دے، خدا دی قسم کر کے کہہ رہا میرے خواب و خیال دے اندر بھی نہیں سی کہ میرے ورگا کتا کمینہ بندہ، میرے ورگا گناہگار بندہ سونے نبی دے روزے نہیں چلا جائے گا، اور اس دروازے دی برکت ہے، میرا نہیں کمال، اس سونے دے دروازے دی برکت ہے، اللہ پاک نے سعادت نصیب فرمائی۔ لیکن میں اپنے کلمہ نہ لوگوں نے سنے ہیں کہ زانی شرابی بندے، نشہ کرنے والے بندے لین کے لگے، لین کے لگ کے تے نیچو دروازے تو گزرتے ہیں، نیچت کی گئی صرف ایک کو نیچت جی جنت ملے گی، کہنے رہے کوئی گا نہیں یار آہاں اچھو چلنے ہیں لنگا گے، جنہوں اگلا سال آئے گا پھر ویکھیے گی، سارا سال کی کیٹیاں اتھو جائیں رفع تے دفع ہو جاتی ہیں، جو سارا سال گناہ کرو، ظلم کرو، زیادتیاں کرو، بابا فرید کے دروازے نہیں چلک ہوتی، اللہ پاک ساری معاف کر دیتا ہے۔ جنہوں نے نہیں گال میں خیال لوگوں دا ایڈا بات عقیدت ہے لوگوں نے اینا غلیظ غلاظت انہوں نے اندر پڑھی ہی ہے کہ بے وقوفو اللہ دا دروازہ چھڑ کے سونے رب دے دروازے لیاؤ آن کے ایتھے جھکو، پھر برکت حاصل کرنا واسطے میرے فرید دے دروازے دی کنجی کھڑکا دے، اللہ پاک کے برکتہ دے رحمتہ نازل فرما دے گا۔ دوستان گرامی، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، آپ انہوں گنج شکر کیوں کیا جاتا ہے؟ ادھر گنج بخش نے، ادھر گنج شکر نے، یہ لفظ یہ لقب کیوں اللہ پاک نے عطا فرمائے نے؟ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس وقت آپ سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ پیدا ہوئے، جس وقت آپ پیدا ہوئے ولادت ہوئی، آپ کی والدہ محترمہ جس وقت آپ کو دودھ پلانا، تو اس وقت زمانے کے اندر چینیاں وغیرہ یہ چیزیں استعمال نہیں سن ہوئیاں، لوگ گڑ کرتے سن، پھر ان کی شکر بناتے سن۔ بابا فرید الدین سرکار کو اج بھی بچے نے اور میٹھے نال پیار ہوتا ہے،
بابا فرید سرکار کو ماں نے نا شکر پیش کرنی تو فرمانا کہ پتر نماز پڑھیا کر. ماں نماز پڑھے کی ملتا ہے پتر اللہ شکر دے گا. سبحان اللہ. میٹھے نال پیار سی پتر رب شکر دے گا. جس وقت آپ نے مصلا بچھانا تے جس وقت مصلے دے آن دا ٹائم ہونا تے ماں نے نا تھوڑی جی شکر جیسا کپڑے دے پلے بن کے نا مصلے تھلے رکھ دے گا. جس وقت مصلے تھلے رکھنی کہ جس وقت آپ نے نماز ادا کر لینی مصلا چکنا تھلو شکر, مصلا چکنا تھلو شکر, پھر نماز پڑھنی شروع کر دے. اس طرح 5 وقت دے پکے سچے نمازی بن گئے. دوستان گرامی وقت آ گیا توجہ کرنا کہ آپ سرکار بی بی آپ کی والدہ محترمہ آٹا گن رہی ہیں, آٹا گن رہی ہیں تے بابا فرید الدین سرکار نے دیکھا کہ گھر مصلا بچھایا جائے نماز. آپ مصلے دے کھڑے ہو گئے تے ماں مصلے نے ویکھ کے نال آٹا گن رہی ہے نال رو رہی ہے. بابا فرید نے اللہ اکبر کیا تکبیر تحریمہ کہہ کے قیام سے کھڑے ہو گئے, ہاتھ بن لے. آپ نا والدہ ہن مصلے والے ویکھ دیاں نے, کبھی بابا فرید دے چہرے والے ویکھ دیاں نے. ہن ماں دے دل وچ خیال آیا کہ اج اگر فرید نو میں دا آخر سا رب شکر دیتا ہے, میں تو شکر اج رکھی نہیں, جدو نماز پڑھ کے فارغ ہوں گے شکر نہیں ہوئے گی تے اے دا تول جان گے تے اے کی بنیا. تو دوستان گرامی او عام ماں نہیں سی, او بابا فرید الدین دی ماں سی. سلامہ بابا فرید دی ماں دی گل محبت نہ بولیے سبحان اللہ. قربان جاواں دوستان گرامی بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمت اللہ تعالی آپ کی والدہ محترمہ فرماندیاں نے آپ اپنے گھر دے اندر موجود نہیں, اپنے گھر دے اندر موجود نہیں, اپنی رات دا ویلا ہے. بابا فرید الدین دے والدے محترم جڑا اپنے جسم دے اوتے اپنے تن تے جبہ پاوندے نے او بڑا قیمتی جبہ سی, بڑا اعلی جبہ سی جڑا اپنے تن تے دے وکردے نے. ایک بندے دے دل وچ خیال آیا کہ اے جبہ میں چکانا چوری کرانا اور میرا صدر سا کھان گیا میں. جس وقت دوستان گرامی دے اندر سوچدا ہے, دے اندر جس وقت میری گلاں سوچدا ہے, اس وقت چوری کرنی خاطر رات ہو گیا ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر آپ دے گھر دی جس وقت دیوار چھلانگ ماری ہے, اس وقت اندر گھر اندر جاندا ہے, اکھاں تو نبی نہ ہو جاندا ہے. دیوار تو جس وقت واپس بار بازار دے اندر آندا اکھاں مل جاندیاں نے. ایک بار دو بار تین بار ہویا, جس وقت دن چڑھیا ہے اپنے بچیاں نوں نال لے آئے, ابا جی نے قدم جان کے ڈگ گیا ہے. ادا کردا بی بی مینوں معاف کر دے. ابا جی بول کے آخریاں نے پتر کی گل ہے, کی وجہ یار والا ادا کردا ماں رات ایس نیت نال آیا سا, رات اس نیت نال آیا سا جدوں اندر آਉਂਦਾ سا اکھاں چوریاں جاندیاں نے, باہر آਉਂਦਾ اکھاں مل جاندیاں نے. میں چوری دے رات دے نال آیا سا. بابا فرید الدین دی ماں بول کے آخری ہے او آن والے اے تیرا کمال نہیں, اللہ پاک نے دوبارہ کیتا نہیں. ہوے فرید دی ماں کہ کسے غیر دی نظر پہ جاوے, ہوے فرید دی ماں کسے غیر دی نظر پہ جاوے, ایک گوارا ہی نہیں ہویا. رب نے رب دی غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ہوے فرید دی ماں کہ غیر دی نظر پہ جاوے. تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر یہ رب شکر دے. ماں ویکھ رہیاں نے اج مصلے تھلے شکر رکھی نہیں, یہ کی بنے گا. اور جدو بندہ دلوں منگدا ہے نا میرا مالک عطا کرتا ہے. میں پہلے ابتدا دس گیا ہوں کہ بابے فرید دے در تو کوئی خالی نہیں مڑیا. اگر کوئی مڑیا ہے انہوں منگن دا والی نہیں آیا. اور منگن دا والا بابا فرید دی والدہ محترمہ آٹا گن رہی ہیں, باپ اس میں
باوضو ہو کے آٹا گون رہی ہیں. تو دوستان گرامی اگے ماما بچے نو دودھ پیانا رب دا قرآن پڑھنا, آٹا گوننا رب دا قرآن پڑھنا, بچے نو دودھ پیانا, دودھ پیا رہی ہیں بچے نو, تو اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے پڑھ رہی ہیں تے بچے بھی رب دے قرآن دے حافظ ہوندے سن. تو دوستان گرامی باہو ورگے ہوندے سن. آج ادھر دودھ پیاری ادھر سلطان رائی دی فلم لگی ہے, اگے باہو ورگے ہوندے سن تے سلطان رائی ورگے پہ جمتے ہیں. نکے نکے ایڈے سٹوڈے تے باہر بازار دیکھو انگلاں دی پستول بنائے نے انج فلماں دے ایکشن آندے نے. تو دوستان گرامی یہ اثر ہے ماں دودھ پیاوے تے بچے نو پیان لگے اللہ دا قرآن پڑھے تے پتر باہو ورگے نہ بنے. اگر دودھ پیان ورگے بیٹھے سلطان رائی دی تے شہر خالی فلم تے پھر پتر بھی انہاں دی قسم لگے جاندے نے. خدا دی عزت دی قسم کر کے کہنا اگر اسی کہنے سارے اللہ پاک ہو جاون میری فرید دی ماں اگر دودھ پیاوے دودھ پیاوے اللہ دا قرآن پڑھے, آٹا گونے اللہ دا قرآن پڑھے, جھاڑو دے اللہ دا ذکر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سانچے نہیں بدل گیا ہے, وہی عورتاں یا بتاں نے, وہی جسمانی ادا نے, رب سانچے تبدیل نہیں فرمائے لیکن کردار بدل گئے نے. دوستان گرامی توجہ کرنا, اور فرید دی ماں آٹا گون رہی ہے. دل کے خیال آیا اپنے مالک والے, جس وقت آسمان والے دیکھیا عرض کی کہ سونیا اج راز کھل جائے گا, اج راز کھل جائے گا. اگر شکر نہ ملی, اگر شکر میرے پتر نہ ملی, اگے میں رکھ دینے ساری کھل گئی ہے, میرا پتر مسلح پہ آ گیا ہے, اج شکر نہ ملی کہ راز کھل جائے گا. میں اپنے پتر کو کہندے رب دیندا ہے, کوئی جھوٹ نہیں سن بول دیاں. جویں دادا رب دی عطا نال دیندے, سونا رب ماں نوں دیندا سی, اور سونے رب دے صدقے دے نال دین دے نال اگوں ماں مسلح تھلے رکھ کے عقیدہ بھی بناندیاں سن. تو دوستان گرامی کس وقت ماں نے اینی گل کیتی, اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی, التجا کیتی کہ سونیا اج راز کھل جائے گا. جس وقت فرید نے سلام پھیریا, 2 رکعت سی یا 3 سی یا 4 رکعت نماز سی, جیڑی نماز آپ نے جس وقت اللہ اکبر کہہ کے نماز ادا کر کے جس وقت سلام پھیریا, سلام پھیر کے مصلا چکن دی واری آئی تے ماں دیاں اکھاں دے وچوں پانی جاری ہے. پتر ادھر رب والے رجوع کیتا ہوا ہے, ماں آٹا گوندی رب نال گلاں پئی کردی ہے. قربان جاواں دوستان گرامی, حضرت بابا فرید دی مسعود کہندے شکر دی والدہ محترم اللہ تعالی دی بارگاہ وچ فریاد کر رہیاں نے, سونیا اج اگر شکر نہ ملی اگے میں رکھ لی سا, اج میرا پتر میرے رکھ شکر کھلو میں مسلے تے کھڑا ہو گئے. اگر شکر نہ ملی راز کھل جائے گا, اگر راز پردہ فاش ہو جائے گا, راز کھل جائے گا. سونیا میرا انتظار فریاد اللہ تعالی دی بارگاہ میں فریاد کیتی. قربان جاواں دوستان گرامی نے سن مبارک دی بارگاہ میں التجا کر لیا. او بابا فرید دی مسعود نے شکر دی نماز مکمل ہو گئی. یہ فرید دی ماں آٹا گون رہی, آپ نے آٹا گون کے آٹا مکمل ہو گیا ہے, ادھر نماز مکمل ہو گئی ہے. فرید دی ماں آٹا گون کے کھڑی ہو گئی, ادھر بابا فرید نے سلام پھیریا, سلام پھیر کے جب دعا مانگی. جس وقت مسلح چکیا ہے, کھلو شکر دے دریا پہ چلنے لے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ غوثیہ, نعرہ محمد چاریار, حاجی خواجہ قطب فرید. فرید یا فرید, کھلو شکر دا دریا پہ چلنے. بابا فرید نے ماں نوں سوال کیتا, اما راحت قلوب شریف دے اندر کر لکھیے کہ ماں نوں سوال کیتا کہ ماں اگے دا پلے کپڑے دے پلے وچ تھوڑی جی بنی ہوئی سی, اج ماں ڈھیر لگے پے نے, دریا پہ چلا رہا ہے. ماں نے آخیا کہ پتر سارا واقعہ سنا کر پتر اگے میں رکھ دی سن, تم شکر نال پیار سی,
اج رکھنا بھول گئی تے اج اللہ کی بارگاہ وچ عرض کیتی کہ سونیا میری عزتاں تو رکھنیاں تے سونے نے پھر شکر دا دریا جاری فرما دیتا ہے تے دوستان گرامی اس وقت تو پھر بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے قربان جاواں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دوستان گرامی آپ دے مرشد کامل حضرت خواجہ مختار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ ورحمت اللہ تعالی علیہ وبرکاتہ مرکزہ آپ سرکار ایک او خواجہ مختار کاکی نے کہ جنہاں نے اپنی ماں دے پیٹ دے اندر ہی 15 سپاہی فرض کیتے سن تو آپ دے کول نہ آپ دے مرید آئے عرض کرتے نے لاج پالا ادھر ہندو سکھ ساڈے نال جنگ دا اعلان کر دیتا ہے اسی تھوڑے ہاں حضور انہاں کول فوجاں بھی انہاں کول اسلحہ بھی ہے انہاں کول بڑے بڑے یعنی کہ طاقتاں بھی نے ساڈے کول کچھ نہیں بابا فرید الدین دے مرشد پاک فرماندے نے کہ بیلیو جس وقت جنگ ادھر فوجاں تیار ہو جاون ادھر ایٹم میزائل ہیں کہ کھڑے ہو جان جنگ دا بالکل کہ سما بنیا جاوے اس وقت ایک دفعہ میرے کو ایک تیر لے کے آ جائے جس وقت وہ تیر لے کے آئے ہن دوستان گرامی بابا فرید الدین سرکار دے مرشد نے انہاں والے منہ کر کے وہ تیر چلایا ہے صرف تیر چلایا ہے وہ تیر جدھر جدھر جا رہا ہے سینے چیردا جا رہا ہے جدھر جدھر جا رہا ہے کلیجے چیردا جا رہا ہے تیر تو دوستان گرامی جس طرح وہ لوگ جو تا ویکھدے نے سجے کھبے ویکھدے نے بھی چلان والا پیچھے ہاتھ نظر نہیں پیا ہوندا تے ایک گل کی ہے تو دوستان گرامی جس وقت اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی انہاں لوگوں نے جس وقت پتہ چلیا کہ اے چلان والا تو فرید دا مرشد بغیر حد تو ہی تو دوستان گرامی کہ جڑے بغیر حد تو بیٹھے کتھے نے تیر کتھے کا کام کرتا ہے تو ایہو دا اسی آخریاں کہ جڑا اللہ دا ولی ہوندا ہے او بیٹھا فرش تے ہوے گلاں عرش دیاں جاندا ہے سبحان اللہ بیٹھا فرش تے ہوے گلاں عرش دیاں جاندا ہے تو دوستان گرامی حضرت اگر ایڈا کامل مرشد ہے انہاں دے در تو فیض پاون والا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ دوستان گرامی آپ دے دربار شریف جیسی گئے ہیں دیکھیں اکثر اتفاق ہوا ہے دیکھیں کہ آپ کے دربار شریف دے نال پورا زیارت کا چھوٹی بنی ہوتی ہے شو کیس پہ ہے شو کیس کے اندر آپ دی ایک لکڑ دی جتی مبارک ہوئی لکڑ دی جتی جس کو کھڑون کیا جاتا ہے ظاہری طور پہ ایک ٹکا بھی مول نہیں رکھ دی میں دیکھیا کہ 10-10 ہزار دے چوکر پان والے 6-6 ہزار دا بوسکی دا سوٹ پان والے اس جتیہ کے ہاتھ بن کے کھڑے ہوئے نے سوال کیتا اپنے آپ نال کہ مولوی صاحب آفت یہ کی گل ہے کہ ایک جتی لکڑ دی ہے ظاہری طور دی ایک ٹکا بھی مول نہیں رکھ دی ایک بندے دے گل دے وچ 6000 دا سوٹ ہے اور ایڈی سونی حالت 10,000 کے چوکرے نے پائے نے اور ایڈی ٹھاٹ باٹ والا بندہ لکڑ دی جتی لگے ہاتھ بن کے کھڑا ہویا ہے پھر پتہ چلیا کہ قدر اللہ اپنے مانا نہیں ملتی قدر اللہ دے دین دے چلنے نہ ملتی فرید چلیا ہے کہ اللہ نے 10,000 جوگر دے کپڑے اللہ دور پان والا بندہ بھی رب نے ہاتھ بن کے دکھدار دیتا ہے کہ چلیا اللہ جتی پان دے نال انسان نہیں بندا اللہ انسان اس وقت بندا ہے جس وقت مالک دی نگاہ دے اندر پورا تل جاوے کہ میرا فرید تل گیا ہے دوستان گرامی توجہ کرنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دے مزار دے نال پڑا دوستان گرامی دیوان پاک بنے ہیں وٹا گنبد ہے وہ دے وچ کافی قبراں نے ایک سائڈ تے قبراں نے اور کپڑا کالا یا سبز کپڑا لگایا ہوا ہے اور ایک نال ملنگ بیٹھا ہے اور اس کپڑے کو کوئی ہاتھ نہیں لا سکتا ملنگ نے سوال کیتا کہ ملنگا یہ دس ان دے وچ کی انہوں نے کہا جی اس کپڑے کو ہاتھ نہیں لانا ان دے اندر فرید دیاں گھر والیاں عزتاں دیاں قبراں نے عزت دفن ہو گئی ہزارہ من مٹی پہ گئی
اتنے کنکریٹ پہ کی قبر پکی ہو گئی، پکی کر کے پھر کپڑا لگا دیتا ہے، پھر اس کپڑے نو بھی ہاتھ لان دا حکم نہیں۔ تو دوستان گرامی جیڑا فرید اپنے دنیا تو عزتاں چلیاں گئیاں انہاں دی قبراں نو نہیں ویکھن دے رہا، انہاں دی قبراں نو بھی پتہ لا کے ہوندا ہے کہ اس کپڑے نو ہاتھ نہیں لانا، اونیاں جیویاں کنیاں شرم و حیا دیاں کنیاں شرم و حیا دیاں ہو گیا۔ تو دوستان گرامی اگر اتنا شرم و حیا دیاں کہہ کرا سن، پھر پتر بھی فرید بنے ہیں، پھر پتر بھی فرید پیدا ہویا ہے۔ دوستان گرامی توجہ کرنا، جس وقت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر ملتان تو پاک پتن شریف آن کے ڈیرہ لایا، پاک پتن شریف جو ملتان تو چلے پاک پتن شریف ڈیرہ لایا، تو ملتان دی مسجد دے اندر ایک بابا جی اللہ دا قرآن پڑھ رہے سن، استاد سن، آپ دے والد محترم نا استاد دے کول چھڈن گئے جنہوں اللہ دا قرآن پڑھا دیو۔ جس وقت اللہ دا قرآن پڑھایا انہاں کہا پڑھ پتر الحمدللہ رب العالمین۔ میرے فرید نے پہلے سپارے تو لے کے 15 سپاریاں تک سارا سنا دیتا۔ استاد حیران ہے کہ یہ پہلا شگرد آیا ہے، پتر 15 کتنے پڑھی؟ آگے حضور اپنی ماں میری ماں 15 سپارہ کی حافظہ سی، 15 ماں دی پیٹ دے اندر پڑھ لینے 216واں سپارہ تسی شروع کرا دیو۔ سبحان اللہ۔ قربان جاواں دوستان گرامی پاک وطن دے رنگ سارا چنری رنگ مسکین دی، میرے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ نے کامل ولی ایسے اللہ پاک نے آپ کو ولایت عطا فرمائی، آپ نے در تو فیض پاون والے جیڑا بھی آپ نے گھر کے آیا دوستان گرامی میں فرید
کام ہے آپ نے فرمایا بول کیڑا کام ہے آخر یہ تھے کہ فرمایا بول کچھ دسے گا آخر آئے سونے نبی دے روزے دے سامنے دساں گا آپ نے فرمایا کیڑا ایسا کام ہے جڑا نبی دے روزے دے سامنے دسائی ایتھے کیوں نہیں دسا منڈی دے اندر الکا میلا دی مالا ایسا کام ہے جڑا ایتھے دساں گا ایتھے نہیں دساں گا دوستاں نے گرامی دو چار دن تے نبی دا بنایا ٹکٹ لوائی لوا کے دوستاں نے گرامی بیت اللہ خانہ کعبہ پہنچ گئے ایتھوں دے نبی دے روزے دے پوچھے میرے بابا فرید الدین سلطان دی گل سندا جا اے سیدے دادا ہے میرے پردادا مشرفین مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ لال مرید گیا بندہ گیا بیٹی گیا جا کے بندہ لگ پالا ایتھے دساں گا آپ نے فرمایا ہاں دس نبی دے روزے دے سامنے کھڑے ہیں نبی دے روزے دے سامنے کھڑے ہیں دس کی کم ہے جڑا ایتھے دسنا آئی دس تینوں کیڑا کم ہے بول گیا کھڑے سونیا میں تیرے نال باں پھڑنی ہے سونیا تیرے نال باں پھڑنی ہے آپ نے فرمایا بیلیا عجیب گل ہے اگر باں پھڑنی سی جو رزمائی کرنی سی اگر اپنا زور دیکھنا دیا میرا زور دیکھنا دیا یہ اتھے کیوں نہیں دیکھنا ایتھے باں پھڑنی ہے یار یہ بڑا عجیب سوال ہے بے بڑا عجیب کام لے کے آیا جی میں توڑنا باں پھڑنی ہے آپ نے فرمایا پھڑ باں آپ نے فرمایا پھڑ باں آخر نہیں پہلے تسی پھڑنی پھر میں پھڑا گا پہلے تسی میری باں پھڑنی ہے پھر میں باں پھڑا گا حضرت پیر مہر علی شاہ گولڈے دی سرزمین دا بیٹا جلال والی شاہ جڑے فرماندے نے اج سکھ متراں دی ودیری ہے کیوں دل اڑاس گنیری ہے نور وچ شوق چنگیری ہے اج میرا لایا کیوں چھڑیا سبحان اللہ یا الہی محبت نہ بولیے سبحان اللہ آخدہ پیرا پہلے تم پھڑنی ہے آپ نے فرمایا پڑھا جس وقت سچی باں کی تھی نا کپڑا پرا کر کے جی میں آج بھی نہیں پڑھ دینے آپ آخدہ ضرور پڑھو آپ نے پڑھ لیا آخدہ ایک کوٹے بڑھیا لے حضور کوٹے بڑھیا لے آپ نے زور لایا میرا یہ ایمان کی عقیدہ ہے کہ میرے پیر مہر علی شاہ جان دے سن کہ کیوں باں پہ پھڑاؤندا ہے وہ بندہ دل یہ خیال ہوئے گا کہ انہوں نے پتا میں تو کیوں لے کے گیا ماں آخرہ جی کھٹ کے بھریا ہے آپ نے بہت زور لایا کہ میں باں بھرتے ہیں پوچھے تو پھاڑ کے پھر کلائی بناؤں دے پنجا پاؤں دے آپ نے فرمایا کھٹ کے دوسری بات ہو آخرہ جی کھٹ کے بھریا ہے آپ نے اور زور لایا آخرہ جی بے خلیال ہے کھٹ کے بھرنی ہے باں آپ نے فرمایا پورا زور لا لیا آخرہ جی پھڑ لیں گے آپ نے فرمایا پیر مہر علی شاہ سرکار فرماتے ہیں ہم پھڑ لیے آخر بس سونے چھڈی سبحان اللہ نہیں سمجھے جنا سمجھتے کون سمجھائے کی بولیاں بول رہا بادشاہ میاں آخر سونے پھڑ لیے آخر نگ پالا ہاتھ جوڑے دے چھڈی ہن اس بندے دا کیتا سی کہ مہر علی پھڑ لوے باں چھڑدا نہیں جڑا اے جدوں پھڑ لوے پھر چھڑدا نہیں پھر سائیں لا کے توڑن بہتے نے توڑ دے ہاں دوستاں گرامی توجہ کر جاوے اس یہی واقعہ بابا فرید دی بیماریاں دے اندر بندہ آیا عرض کر رہے پالا میں اپنی باں نوں پھڑان آیا بابا فرید دی سرکار نے وقت پنجا پایا ہے
شرمانا نہیں بابا فرید دین دی شان ہو سکتا ہے خواب نظر میرا فرید آگے ساری بدبختانی قسمت سوار دے وے لج پال پریدا توڑ دے نہیں لج پال پریدا دوستانے گرامی میرے بابا فرید الدین نے جس وقت پنجے اندر پنجا با کے باں پھڑی نا ہن او باں پھڑواون والا کون سی دس دے ماں سبحان اللہ او باں پھڑن والا دا پتہ ہے نا کہ سونا فرید ہے تے باں پھڑواون والا کون ہے جنوں محبوب الہی آکھیا جاندا ہے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی باں پھڑائی سونیا چھڈی نا ایسی پھڑی ایسی باں پھڑی ایسی باں پھڑی دوستان گرامی پھر خواجہ نظام الدین نے کوئی جنہ دیا باں پھڑیاں پھر ایسیاں پھڑیاں نے پھر توڑی چڑھا چھڑیاں اسی آواز میں بولیے سبحان اللہ قربان جاواں دوستان گرامی خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میرے آقا نامدار مدینے دے تاجدار دا کلمہ پڑھنے والے جن لوگ اللہ دے ولیاں دے بارے بکواسا کرتے زبان درازیاں کرتے ہیں اللہ دے ولیاں دے بارے بکواسا کرتے ولی مر گئے ولی کو دے سکتے نہیں ولی مر گئے مٹی کے مل گئے تو دے سکتے تو سیدھا تا جواب دے کی نہ دے سیدھا بابا فرید جواب دے کی نہ جاندے پاک پتن کی نہ جاندے دادا ہی ہماری دے دروازے تے
قربان جاواں میری عزت نوجوانوں کو خریدا لے آپ نے خواجہ امیر خسرو نے دوستان گرامی اپنی پگ مبارک اتاری ہے اتار کے اپنی پگ کے اندر اپنے مرشد دیاں جوتیاں رکھیاں نے قربان جاواں جدوں انج پیر دیاں جوتیاں دا ادب کرن والے ہون پھر مرید بھی سونیا پھر مرید بھی خواجہ امیر خسرو ہوندے نے اگر مرید ادب کرن والا ہوے پھر دوستان گرامی اگر پیر کامل ہوے پھر مرید نظام الدین اولیاء ورگے پیدا ہوندے نے قربان جاواں دوستان گرامی اج دے نمک حرام والا نہیں دوستان گرامی حضور دا خوفی بولا جنہاں نے 3 سال میرے مرشد مجدد بندے رہے وقت دا مجدد اللہ دا ولی ہے مجدد وقت دوستان گرامی جس وقت آخرت پہ نظر کرتا ویلا آیا ہے اس وقت ہٹ گئے کہ مجدد میں قربان جاواں میری ملت نوجوانوں جو اللہ تعالی کی طرف لعنت پہ جاوے اس وقت بندہ اپنے مرشد دربار دا اپنے مرشد دربار بن جاتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف لعنت پہ جاتی ہے میری ملت نوجوانوں نے سب خواجہ امیر خسرو نے انج جوتیاں پگ دے اندر رکھیاں نے رکھ کے سینے نال لائیاں نے سینے نال لا کے اپنے مرشد دی بارگاہ دے اندر چلے گئے ہادی گل نہیں کیتی جوتیاں لگائیاں ہویاں نے انج سینے نال لائیاں نے جے بندہ زیادہ قرآن سینے دے نال لاوندا ہے انج جوتیاں لائیاں نے لا کے چلے گئے جا کے جس وقت خواجہ نظام الدین اولیاء فرید دا فیض پاون والا آپ دے دربار اندر جا کے بیٹھے جس وقت حالی گل بھی شروع نہیں کی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اے امیر خسرو سودا بڑے قاہرہ کر کے آئی کیڑا کنجر آخر دینا نہیں موقع دینا نہ حلاندا لیکن نمبر توڑ جائے گا توجہ کرے والے دوستان گرامی حالی گل شروع کی میرا کتا بکواس کرتا ہے اللہ دے ولی مر گئے ہیں اللہ دے ولی گلا نہیں جانتے سونیا ایک اللہ دے ولی نظام الدین اولیاء ہے نظام الدین اولیاء ہے تیرے اندر فرید ہے فرید ابھی کوئی سردار ہے سارے ولیوں کا سردار ہے قربان جاواں میرا غوث ہے غوث کا سردار علی کا سردار ہے آمنہ دا لال شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اب آخر نبی کے اپنی اللہ نہیں جانتا نبی دیوار کے پیچھے دا علم نہیں جانتا نبی مار کے مٹی کے مل گیا ہے نبی کے اپنی اللہ نہیں جانتا وہ ظالمہ تیروں پتا نہیں سادہ ایمان ہے اے تا میرے کریم آقا دی سونی رات ہے سادہ ایمان ہے اسا اللہ تعالی دی شرمی دے کر کے سونے فرید دا ذکر کر رہے ہیں سونا فرید پاک مطلب جو میں کھڑیا ہے رب دا ولی مردانی رب دا ولی مردانی مر گئے انہاں دے جڑے چین ملا ساڈے ولی زندہ ہر نبی زندہ داتا صاحب زندہ خواجہ فرید زندہ ہر دربار زندہ ہر مزار زندہ قربان جاواں میری ملت نوجوانوں توجہ کرے آگے آکھیا فرماندے نے اے امیر خسرو بڑا گھاٹے دا سودا کیتا آپ نے گل شروع نہیں کی عرض کردے نے سونیا میں جدوں دا تواڈے ہاتھاں وچ ہاتھ دتا ہے کبھی گھاٹا کھادا ہی نہیں میں کبھی گھاٹا کھادا ہی نہیں تواڈے ہاتھاں دے اندر ہاتھ دتا ہے عرض کردے لگ پالا اگر میرے کول ادھر دنیا دے خزانے اگر میرے کول جنت دے خزانے ہوندے وہ بھی دے کے میں تواڈے جوڑے خرید لیندا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سلطان علی امام باشری خواجہ پیر شفیع لجپال ہر سنی صحیح العقیدہ پیر زندہ باد سونیا خواجہ امیر خسرو لجپال نے عرض کی کہ سونیا اگر جنت دے خزانے ہوندے
میں وہ بھی دے کے تھوڑیاں جتیاں خرید لیا میں گھاٹے کا سودا نہیں کیتا تو وہ قدر جانتے سن کہ پیر دے جوڑیاں دی کی قدر وہ قدر جانتے سن کہ پیر دے جوڑیاں دی کی قدر ہے سنیا شرک پور شریف دا بے تاجدار بادشاہ ہے آپ دے مرشد خواجہ امیر الدین کوٹلوی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو شرک پور شاہدے سن عالمیہ صاحب پیدا نہیں سن ہوئے آپ لمبے لمبے سال ہیں مریدہ پوچھنا لگے پالا لمبے سال کو لے گئے آپ نے فرمانا مینو ایتو اللہ دے ولی دی خوشبو ہوتی مینو ایتو اللہ دے ولی دی خوشبو ہوتی ہے لمبے لمبے آپ نے سال ہیں ایتو اللہ دے ولی دی خوشبو ہوتی ہے سونیا جس وقت میاں شیر محمد سرکار پیدا ہوئے جس وقت پیدائش ہوئی ولادت با سعادت ہوئی دنیا تے تشریف لے کے آئے پیدا ہو گئے خواجہ جس وقت آپ تھے پڑھتے رہے جا کے جانتے رہے فیض حاصل کرتے رہے خواجہ امیر الدین سرکار دے کول جا کے آپ دی دربار دے مسجد بنی ہے کوٹ دے شریف دی چھت لبنی سی مٹی پانی سی تے چھت لبنی سی جس وقت مٹی پان لگے نا میاں شیر محمد تھوڑے جنا دبلے پتلے سن کمزور سے ہوتے سن مریداں نا اپنے پیر بھائی سن نا آپس دیر چنا شرعی طور تے مذاق دیر چلے آتا کہ یار شیر محمد نا تانبی وچ مٹی زیادہ پانی ہے چکیا نہیں جائے گا پیچھے تاڑی مار کے ہنس پڑنا انہوں نے یہ سوچیا ہنس پوا گے تو خواجہ امیر خسرو خواجہ امیر الدین کوٹلوی اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے جڑا دلاں دے حالات جاندا ہے وہ ولی نہیں ہوندا وہ پیر نہیں وہ صرف پیر ہے وہ پیر نہیں ہوندا ٹھڈ پیر ہوندا ہے وہ ولی نہیں وہ بلاوا ہوندا ہے کہ جڑا دلاں دے حالات نہ جانے جویں ایک مرید اس نہ مرید نہیں دے گھر آ گیا پیر سے مرید نہیں دے گھر آ گیا بڑیاں گلاں باتوں نے کرے کہ میں بڑا ولی ہوں تو میں یہ ہے کہ وہ ہے میں غیبیاں گلاں جاننا میرا مرید 100 دو دن بیٹھا ہوئے میں جان جانا میرے مرید دے دل دے حالات نہیں نے دوستاں نے گرامی اگوں مرید نہیں بھی اج دی 24 صدی دی مرید نہیں سی جڑی پیر دی لتاں گھٹ کے تے او تو بھی فائدہ حاصل کرے ہر پاسوں فائدہ حاصل کرے او مرید نہیں نہ ہو جنے ہو جنے پیر سن نہ مرید نہیں آسان او جس وقت آ گئی آن کے بیٹھی بیٹھ کو نے گلاں باتاں کیتیاں انہوں نے چاول پکائے سادے تھلے چاول اتے چینی پھر اتے چاول وچ رکھیا چمچا رکھ کے تے پیر دے اگے جس وقت پیش کیتا پیر ہن بڑیاں پھڑا ماردا سی اور پیر دوستاں نے گرامی دیکھا سی جڑا سال سامنا نہیں سی انجلا پیر سی او بھی آندے میں چلا کٹ رہا میں مجذوب ہاں میری باتوں وچ ہو جاندی ہے لبا رکھیا سال سامنا آنا ہی نہیں دوستاں نے گرامی انجلا پیر نہیں ہوندا انجلا سے پیر ہوندی ہے اس وقت زمین دے چاول دیتے پیر بول کے آکھدا ہے چینی نہیں پائی اونے کھڑ کے چھتر ماریا منہ تے اونے کہا اٹھ دفعہ ہو تیرے ورگے جاہل پیر تو آخر میں غیب نہیں اللہ جانا تو دا چین چاولاں وچوں چینی نہیں سیاں سکدا سبحان اللہ او تو چاولاں جو چینی نہیں سیاں سکدا غیب دیاں گلاں کتھوں جانے جیڑا پیر مریدیاں کو لتاں کٹاوے یا مریدیاں دے سامنے بوے نا وہ پیر نہیں ہوندا وہ خنزیر ہوندا ہے بے شک پیر نہیں ہوندا تو دوستانے گرامی کس وقت ایک پیر مرید کا مرید کہا ہے دعوت کی مرید نے اور آخر پیر نے اپنی مرید نے آخر وہ بھی آوے مرید نے نقاب کر کے کتے دل آئی پیر میں کیا آخر ہے فرما یہ مقابلہ آج اگر میں تینوں نہیں سیاں گا قیامت والے دن میں تینوں کتوں سیاں گا آج تینوں پہچانا گا تو قیامت میں سیاں گا نا تو میرے چڑھے تھلے ہو گئے گی تو دوستانے گرامی مرید بڑا سیانا سی مرید نے چھلی پڑی پیر کا ناقل آ دیتا جس وقت ناقل آیا ناقل آ کے آخر سالمہ کی گیتا ہی آخر سونیا پریشان نہ ہوئی ناراض نہ ہوئی تو ناراض ہو گیا تے سارا کچھ برباد ہو جائے گا ناراض نہ ہوئی تے اللہ کی اس گلو لایا کہ جس وقت کل قیامت والے لکھاں پیر ہون گے میں کتوں سیانا کا میرا پیر کہہ رہا ہے ناقل اتھا ہوئے گا میرے پتہ لگے گا میرا بے نکا پیر پیا ہوں یہ ہو جا پیران دے یہ ہو جا مرید ہوتے ہیں تو دوستانے گرامی آج اسی جے سنی لوگ نا اسی بھی عقیدت دی حد کر چھڑی اسی بھی حداں ٹپ گیا جڑا ایک وقت 4 سمتاں لا کے تے پورے طریقے کشر آ رہا ہوگا اسی اپنا
بڑا یار پہنچی ہستی ہے بڑا یار ولی اللہ دا یار کمال ہے اللہ نے بڑی شان کو بخشی ہے جنہیں لمبیاں لمبیاں لٹا رکھیا سونیا اے اللہ جڑا شریعت مصطفیٰ دا تارک ہوئے جڑا شریعت مصطفیٰ دا تارک ہوئے شرع محمدی دا تارک ہوئے نماز کو بیدار ہوئے جڑا شریعت کو بیدار ہوئے اور بابا نوری پوری دربار ہے وہ تھوڑا جڑا خلیفہ ہے نا اندے 7 مرید وال تمہیں پچھوڑی گوت چوک کے ٹور دینے انہیں ساری زندگی چنگا ہی نہیں پایا میرے لگتا ہے انہوں ملے ہی نہیں اور اندے 7 بندے پچھو وال تو دینے یہ شریعت مصطفیٰ کے اندر حرام ہے جڑا حرام و حرام نہ سمجھے وہ پیر نہیں ہوتا وہ خنزیر ہوتا ہے اللہ پاک نے اکھا دیتی ہے عقل دیتی ہے سوچ دیتی ہے بازار جوتی خریدے تیرا دل تسلیم کر جائے کہ میں باجرہ دی خرید لیا سربس دی خرید لیا تیرا دل تمیز کرتا ہے کپڑی اچھی ہونی چاہیے یا بری ہونی چاہیے یہ تیرا دل تمیز کرتا ہے لیکن یہ دل تمیز نہیں کرتا کہ یہ پیر سیدھے راہ لانے والا ہے یا بندر پٹھے راہ لانے سجدے کرنے کے جا کے گوڈیاں بیٹھ کے پیر چومن کے کی کچھ کرو گے آج کتنے سوشل میڈیا پہ واقعات آ رہے ہیں کہ مرید انج کر رہے پیر انج کر رہے مرید انج کر رہے مرید انج یہ ہو رہا ہے سنو جنہوں مارا جا وہ تو فیض حاصل ہو جاوے فیض کی حاصل ہونا عملیات کیتے ہوتے ہیں کالے علموں نے پڑے ہوتے ہیں اتر میں جب کالا علموں نے کیتا ہوں زندگیوں نے عملیات کر کے کام دے دیتا ہے سات بیبیاں آگے تمہیں 7 بیبیاں اندر پوئے دن کہیں ہو جانے لین لگی بڑے افسوس دی بات ہے یار حیرت دی بات ہے کہ میاں شیر والی احمد اللہ تعالیٰ نے جنہ دی گواہی پیر بھی دے وے کہ کاملے ہو پیر ہوتا ہے تانبیہ جدو چکن لگے نا انہاں دل تو سوچیا کہ خواجہ امیر الدین کوٹلی فرماؤندے نے دل دی گل جان گا اپنے سنا بیلیو تسی اس تو بعد بھی تانبیہ پارو لتاں ڈولن والیاں نہیں جے یہ لتاں ڈولن والیاں نہیں جے انہاں لتاں نے بڑے رنگ لاؤنے نے دوستان گرامی اللہ دا ولی ہوندا ہی ہوئے کہ جنہ دی ولایت دی پیر بھی گواہی دے گا جڑے عملیات کر کے مولن والے بابا ہے مولن والا بابا ہے مولن والا بابا ہے پہلے مریدنی کٹ کے لے گیا پھر پتر تو طلاق دوا کے نونا نکاح کر گیا آج اسے دیکھا کہ لوگ انی تکلیف پہ کر دے اننے سر پہ ٹیک دے رہے یاری ہوگی اے ہو جائے خنزیرانو سبق سکھانا چاہیے ہے آج دوسرے عقیدے والے کیوں ساڑھے ہوتے حیوی نے اس وجہ تو کہ اے غیر شریف پیرہ نے پویا نے جاتے رہے نا اثر رب دے بری دے دربار دے سجدہ کر رہے ہیں سجدہ حرام ہے سادہ عقیدہ ہوئے جڑا ساڑھے سجدی آلہ حضرت عقیدہ ہے ہاں جی اسی داتا صاحب دربار دے جا کے سجدہ نہیں کر دے اساں او تو خیرات منگنے اچھی بات نہ بولیے سبحان اللہ تاں دوستان گرامی آخری شعر تقریر اختتام پیر باہو سرکار فرماؤں نے حضرت پیر باہو سرکار فرماؤں نے آپ نے فرمایا نال کو سنگی اور سنگ نہ کریے
سناؤ دوستان گرامی دو ضروری اعلان تقریر میری ختم ہو گئی دو ضروری اعلان کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء رائبنڈ سبز منڈی کے بالکل ہی قریب کسا منڈو شادی ہال اس شادی ہال کے اندر بہت ہی عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام بار فلیکس لگی دن تھے اور جس دوست نے کل پروگرام کے اندر جانا ہوئے عشاء کی نماز اس مسجد میں ادا کریں گے اور ایک بھی قافلہ رواں دواں ہوئے گا اور دوسرا اعلان کہ اگلا جمعہ مبارک اگلا جمعہ یکم ربیع الاول ہے اور یاد ہوئے گا جناب لوگ کہ میں ایک عاشق صادق اور ایک غازی اسلام کا ذکر کیتا جناب کے سامنے منڈی احمد آباد احمد نگر کا دوست جس کا نام غازی انصر جو 4 منٹ صحابہ باغ کو جو باغی کہیں صحابہ باغ کو باغی کہنے والے اور صحابہ کرام ناانصافی کہنے والے انہاں دے مقابلے دے اندر جڑے اگ دے اندر 4 منٹ کھڑے رہے سن اللہ دے بندیو ایہو جے بندیاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے اگلے جمعہ دن انشاءاللہ العزیز جمعہ شریف کے اندر وہ غازی اسلام غازی محمد انصر حسین چشتی قادری حسینی آپ شریف لے آون گے میں اپنی دعوت دے لئیے وقت میرا ہو چکا ہونا دے نال انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ تو مبارک دے اور سب دوست وقت نال تشریف لیان کی کوشش کرنا اور غازی اسلام کی زیارت کرنا دوستان گرامی دیکھو گے بالکل سیدھا سادہ بندہ جنہیں غازی علم دین سیدھا سادہ انہیں اللہ پاک جو اپنے دین کی سر بلندی کی کوئی گل یا سر بلندی کا کوئی کم لین واسطے آندا میرا مالک اوتھے پھر عالم دین مفتی پیچھے رہ جاندے نے یہ ہو جے سیدھے سادے لوگ نمبر لے جاندے ہیں وٹو برادری دا ایڈی پہنچی برادری یعنی کہ یہ ہوئی وڈیاں برادریاں گنڈے گردی دے وچ ہوندیاں نے لیکن وٹو برادری دے وچ اللہ پاک نے ایسا اعزاز عطا فرمایا ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ دنیا جاندی نہیں سی جدوں سونے محمد دین تو جان وار کے جس وقت اگ دے اندر چھال مار دتی 4 منٹ اگ وچ پہلے کھڑے رہے پھر بیٹھ گئے لوکاں نے کھچ کے باہر کڈیا تے پیر چھالا تے دور دی گل ہے تن اُتے کپڑے دے اُتے سوار تک نہیں سی پئی 4 منٹ یہ ہو جے بندے اگ وچ رہے تو سونیا یہ ہو جے بندیاں دی زیارت کرنا بھی ثواب ہے وٹو برادری نو اللہ رنگ لایا وٹو برادری وچ ایک غازی انصر آیا یہ شعر میرا یاد آ گیا اگلے جمعے ہر بندے نے وقت بنانے کی کوشش کرنی ہے میری تقریر سننے واسطے نہیں غازی اسلام عاشق صادق دی زیارت کرنا واسطے آنا ہے وٹو برادری نو اللہ رنگ لایا وٹو برادری وچ ایک غازی انصر آیا مبارک 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 اے غازی اسلام فکر چشتیان ساڑے لکھانے سلام لیاؤ یار حوالے رب دے میلے چار بنا دے اس تدیر مبارک اس نے جس سے پھر بنا گے یا جدہ صحبت رکھی ومعلینا الا البلاء